بیٹے بعد دیگرے کسی کے نکاح میں نہیں آئی، اکیلے عثمان غنی ہیں ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ کا نکاح فرمایا۔ سن 2 ہجری میں حضرت رقیہ کا جب انتقال ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کیا، اور سن 9 ہجری میں حضرت ام کلثوم کا بھی انتقال ہوا۔ اس روایت کے راوی ہیں کے انتقال کے بعد فرمایا، لو کان لی 40 ابنۃ لزوجتہ لعثمان، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی وہ فوت ہوتی جاتی، میں ایک ایک کر کے سب کا نکاح عثمان غنی سے کر دیتا۔ فرمایا اب میری چونکہ اور کوئی بیٹی نہیں ہے، فرمایا زوجو عثمان، کہ اب عثمان کو رشتہ دو، میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی وہ فوت ہوتی جاتی، میں ایک ایک کا نکاح عثمان غنی سے کرتا جاتا۔ یہ وہ شرف ہے، یہ وہ خوبی ہے، یہ وہ وصف ہے کہ آدم علی نبینا علیہ السلام سے لے کر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی نبی کی 2 بیٹیاں ایک کے فوت ہو جانے کے بعد دوسری کسی کے نکاح میں نہیں آئی، اور وہ بھی جو نبی الانبیاء ہیں اور جو سید الانبیاء ہیں۔ یہ حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فضائل ہیں، مناقب ہیں، آپ کی جتنی بھی مدح ہے اس میں نمایاں پہلو نبی کریم علیہ السلام کے دوہرے داماد ہونے کا ہے۔ انہی 2 صاحبزادیوں کے نکاح میں آنے کی نسبت سے حضرت عثمان غنی کا لقب جو ہے وہ ذوالنورین، 2 نوروں والے، یہ ان 2 شہزادیوں کی نسبت سے آپ کا مبارک لقب بنا۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا، ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا۔ ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا۔ حضرت رقیہ جو حضور کی پہلی صاحبزادی جن سے حضرت عثمان ذوالنورین کا نکاح ہوا تھا، ان سے ایک بیٹے پیدا ہوئے جن کا نام عبداللہ تھا۔ سن 2 ہجری میں حضرت رقیہ کا وصال ہوا اور 6 سال کی عمر پائی آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ نے، اور 6 سال کی عمر میں ان کا وصال ہو گیا۔
جبکہ حضور کی دوسری صاحبزادی جن کا نکاح حضرت ام کلثوم سے ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان غنی کے نکاح میں تھی، ان سے کوئی اولاد نہ ہوئی۔ اور ایک فضیلت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ہے کہ بیعت رضوان کے موقع پر صلح حدیبیہ کے جو تاریخ میں ایک اہم عنوان ہے، حدیبیہ کے مقام پر نبی کریم علیہ السلام نے 1400 صحابہ کرام سے بیعت لی، اور اس بیعت کا نام تاریخ کے صفحات میں بیعت رضوان ہے۔ حضور احرام باندھ کر 1400 صحابہ کی معیت میں عمرہ کرنے کی نیت و ارادے سے حدیبیہ کے مقام پر آئے۔ کفار مکہ نے یہ کہا کہ عمرہ تو محض ایک بہانہ ہے، یہ مکے پر حملہ کرنا چاہتے ہیں اور قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگ کا ارادہ ہوتا یا مکے پہ قبضہ کا ارادہ ہوتا تو ہمارے پاس سامان جنگ ہوتا، سامان حرب ہوتا، تو ہمارے پاس تو کوئی ساز و سامان نہیں ہے، جنگی ساز و سامان حرب نہیں ہے، البتہ احرام باندھے ہوئے ہیں، قربانی کے جانور ساتھ ہیں، ہمارا ارادہ محض اللہ کے گھر کی زیارت اور عمرہ ہے۔ لیکن قریش مکہ نے کہا کہ ہم نے قسم کھائی ہے اس سال آپ کو عمرے کی اجازت ہم نہیں دیتے، اس سال واپس چلے جاؤ، آئندہ سال ہم سوچیں گے اور غور کریں گے۔ اہل مکہ کے نزدیک حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک وزن تھا۔ کفار مکہ، قریش مکہ کی نظروں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت معزز سمجھے جاتے تھے اور بڑی موقر شخصیت تھے، اس لیے حضور نے انتخاب کیا کہ کفار مکہ سے مذاکرات کیے جائیں، بات چیت کی جائے، گفت و شنید ہو، تاکہ انہیں علم ہو کہ ہم عمرے کی نیت سے آئے ہیں، عمرہ کریں گے اور واپس چلے جائیں گے، ہمارا کوئی مقصد لڑائی کا، جھگڑے کا یا قبضہ کرنے کا نہیں ہے۔ اور عثمان غنی جب مذاکرات کے لیے تشریف لے گئے تو قریش مکہ نے کہا کہ اے عثمان، ہم تمہاری عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، تم ہمارے مہمان ہو، تشریف لے آئے ہو، لہذا ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں، تم عمرہ بھی کرو، طواف کعبہ کرو، زیارت کعبہ سے مشرف ہو جاؤ، لیکن تمہارے نبی اور ان کے ساتھ آنے والے جانثاروں کو ہم اجازت نہیں دیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا، آپ نے فرمایا واللہ لا اطوف حتی یطوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اللہ کی عزت کی قسم، عثمان اس وقت تک طواف نہیں کرے گا جب تک میرے آقا کریم طواف نہیں کر لیتے، عثمان اس وقت تک عمرہ نہیں کرے گا جب تک میرے آقا کریم عمرہ نہیں کر لیتے۔ اس سے حضور، اس کی تعظیم، ادب و احترام اور حضور کی محبت و عشق کا جو پہلو عثمان غنی کے دل پر ثبت اور نقش تھا وہ ظاہر ہوتا ہے کہ میں ہرگز طواف نہیں کروں گا، اس لیے کہ صحابہ کرام کے دلوں میں اپنے آقا کی جو محبت تھی، جو تعظیم اور ادب و احترام تھا، انہی تقاضوں کے پیش نظر آپ نے یہ جواب دیا تھا کہ حضور کو تم روکو اور ان کے ساتھ آنے والوں کو روکو، تو میں حضور کے بغیر کیسے کعبے کا طواف کروں، کیسے عمرہ کروں؟ آپ نے جواب دیا
حضرت عثمان غنی جب مذاکرات کے لیے گئے تو اس دوران یہ افواہ پھیل گئی کہ کفار مکہ نے حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا۔ جب یہ افواہ پھیل گئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ہم اس وقت تک یہاں سے نہیں جائیں گے جب تک ہم عثمان غنی کے خون کا بدلہ نہیں لے لیتے۔ حضور کو یقین تھا کہ عثمان غنی شہید نہیں ہوئے، تو آپ کا یہ فرمانا اس لیے تھا کہ وہ قریش مکہ جو بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے قسم کھائی ہے اس مرتبہ نہ مکے میں داخل ہونے دیں گے، نہ طواف کرنے دیں گے، نہ عمرہ کرنے دیں گے۔ تو کم از کم ان کے دلوں پر ایک دبدبہ، ایک رعب اور ایک جلال کی کیفیت طاری ہو جائے کہ مسلمان بپھر گئے ہیں اور یہ نہیں ٹلیں گے جب تک یہ بدلہ نہیں لینے۔ یہ عزم اور ارادہ حضور نے فرمایا اور 1400 صحابہ کرام کی حضور کے دست اقدس پر بیعت ہوئی۔ اب اس میں حکمت یہ تھی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر حضور کو علم ہوتا کہ عثمان شہید نہیں ہوئے تو بیعت کیوں کرتے؟ محدثین نے اس پر بڑی پیاری بحث کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور یہ چاہتے تھے کہ قریش مکہ پر ایک رعب اور دبدبہ طاری ہو جائے کہ یہ ہے مسلمانوں کا جذبہ، آئے تو عمرہ کرنے ہیں، لیکن اگر ہم مزاحمت کریں گے تو اس مزاحمت کا مسلمان پھر جواب بھی دیں گے۔ اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ وہ لوگ جو بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے، 1400 صحابہ کے بیعت کرنے کے بعد جب قریش مکہ کو پتہ چلا کہ 1400 صحابہ نے حضور کے ہاتھ پر خون عثمان کا بدلہ لینے کی بیعت کر لی ہے، تو انہوں نے اپنا ایک معزز فرد بھیجا جو حضور سے جا کر مذاکرات کرے۔ یہی حضور چاہتے تھے۔ چنانچہ قریش مکہ کے نمائندے جب آئے تو باقاعدہ طور پر مذاکرات ہوئے، گفت و شنید ہوئی اور اس میں معاہدہ ہوا، ایک صلح ہوئی جس کا نام صلح حدیبیہ ہے۔ معاہدہ حدیبیہ اسے کہتے ہیں، اور اس کی پہلی شک یہ تھی کہ مسلمان اس سال عمرہ کیے بغیر واپس چلے جائیں گے اور آئندہ سال اس کے متعلق پھر سوچا جائے گا اور غور ہو۔ حضور نے احرام اتار دیا اور دوسرے دو صحابہ کرام کو بھی احرام اتارنے کا حکم دیا، اور بغیر عمرہ کیے نبی کریم علیہ السلام 1400 صحابہ کو لے کے واپس تشریف لے گئے۔ اس سے یہ بعض لوگوں کے دلوں میں یہ خیال آیا کہ یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم نے معاہدہ کیا ہے اور بغیر عمرہ کی ہم واپس جا رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ معاہدہ جو ہے یہ ہماری کمزوری پہ مبنی ہے۔ تو صدیق اکبر نے حضرت عمر کو دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ اے عمر سنو، انہو لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں معلوم نہیں کہ ہمارے آقا اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ نے جو فیصلہ فرمایا ہے اس کے اندر بہت سی حکمتیں پنہا۔ اور پھر حضرت عمر کو بھی حضور نے فرمایا انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر تم بظاہر یہ دیکھ رہے ہو کہ یہ فیصلہ کمزوری پہ مبنی ہے، ہم عمرہ کیے بغیر واپس جا رہے ہیں، لیکن اگلے سال اس کے جو نتائج جب سامنے آئیں گے تو پھر تمام صحابہ سب نے یہ کہا کہ حضور کا یہ معاہدہ کرنا اور یہ صلح کرنا بہت سی حکمتوں پر مبنی تھا۔ اسی کے نتیجے میں پھر مکہ المکرمہ فتح ہوا تھا صلح حدیبیہ کے نتیجے۔ یہ آج بھی تاریخ کے صفحات پر یہ ثبت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی اور آپ کے آنے والے حالات پہ جو نظر تھی، اس صلح حدیبیہ کی وجہ سے پھر مکہ المکرمہ جو ہے وہ فتح ہوا تھا 2 سال بعد۔ تو یہ صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان۔ اب 1400 صحابہ کی جب بیعت حضور کے ہاتھ پہ ہو رہی تھی، سب صحابہ نے بیعت کی کہ ہم عثمان غنی کے خون کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے۔
جب 1400 صحابہ بیعت کر رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی وہ آیات مقدسہ، جب صلح حدیبیہ سے واپسی ہو رہی تھی تو یہ آیات مقدسہ نازل ہوئیں۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، البتہ تحقیق اللہ ان تمام ایمان والوں پر راضی ہو گیا، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اے پیارے محبوب جب آپ کے دست اقدس پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ ان سب بیعت کرنے والوں سے راضی ہو گیا۔ عن المؤمنین، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا۔ فعلم ما فی قلوبہم، اور اللہ نے جان لیا جو کچھ ان بیعت کرنے والوں کے دلوں کے اندر تھا، اللہ نے اسے جان لیا اور ان سب بیعت کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا۔ یہ بیعت رضوان والے صحابہ کی تعداد 1400 تھی، ان کو سند مل گئی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے، رضی اللہ عن المؤمنین، ان سب سے اللہ راضی ہو گیا۔ 1400 صحابہ بیعت کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ فوق ایدیہم، محبوب ان 1400 صحابہ کے ہاتھ آپ کے ہاتھ کے اوپر ہے اور ان سب کے اوپر پھر اللہ کا ہاتھ ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان سب کے ہاتھوں پر پھر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اور بیعت رضوان جب ہو رہی تھی تو آیت مقدسہ جو نازل ہوئی سورہ فتح کی 26ویں پارے میں، اس میں یہ آیت کریمہ ذرا قابل توجہ ہے۔ فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، محبوب جو تیرے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، تیرے ہاتھ پہ کب بیعت کرتے ہیں؟ یہ تو اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ 1400 صحابہ جب بیعت کر چکے تو میرے نبی کریم علیہ السلام نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے اوپر مارا، جس سے آواز بھی پیدا ہوئی۔ حضور نے فرمایا ھذا ید محمد و ھذا ید عثمان، فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور یہ محمد کا ہاتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اب عثمان کی طرف سے خود میں اپنے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ تو بیعت مردہ کی طرف سے نہیں ہوتی، بیعت زندہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ سب سے آخر میں پھر حضور نے حضرت عثمان غنی کی طرف سے خود اپنے ہاتھ سے اپنے ہاتھ پر عثمان غنی کی طرف سے بیعت کی تھی۔ اس بیعت میں ایک حکمت تھی کہ حضور نے اپنے ہاتھ کو یدو عثمان کا ہاتھ کہا تھا۔ اس میں ایک قابل توجہ بات ہے کہ حضرت عثمان غنی کے جو اوصاف ہیں ان میں ایک وصف ہے جامع قرآن۔ تاریخ اسلام میں سب سے پہلا قرآن کا نسخہ جو کتابی شکل میں مدون ہوا وہ حضرت عثمان غنی نے قرآن مجید کو کتابی صورت میں دو گتوں کے درمیان جو کتاب موجود ہے قرآن، یہ سب سے پہلے اعزاز ملا تھا جمع کرنے کا حضرت عثمان غنی کو رضی اللہ۔ اسی لیے قرآن مجید کو مصحف عثمان بھی کہا جاتا ہے کہ قرآن جمع ہونا تھا عثمان غنی کے ہاتھوں۔ حضرت ابو بکر و عمر کے دور میں قرآن کتابی شکل میں موجود نہ تھا کہ ایک الماری سے نکال کے آپ تلاوت کر لیں، ایسا نہیں تھا۔ پہلا جو قرآن کا نسخہ کتاب کی صورت میں جسے مرتب کیا گیا، مدون کیا گیا،
وہ پہلا نسخہ بین الدفتین اسے عربی میں کہتے ہیں، دو گتوں کے درمیان جو قرآن ہے، یہ جمع کرنے والے عثمان ہیں، اور پہلا نسخہ قرآن کا جمع کیا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، جامع قرآن عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ۔ ان تمام شکوک و شبہات کا بیعت رضوان نے ازالہ کر دیا کہ بظاہر قرآن جمع ہو رہا ہے عثمان کے ہاتھوں سے، لیکن بیعت رضوان میں میرے آقا نے اشاروں میں یہ بات سمجھا دی کہ حضور کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ کہا، اور حضور نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہا۔ ھذا ید عثمان، فرمایا لوگوں یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے۔ تو اپنے ہاتھ کو جب آقا نے عثمان کا ہاتھ کہا تو رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا، تاکہ قیامت تک آنے والوں کو علم ہو جائے کہ قرآن بظاہر جمع ہو رہا ہے عثمان کے ہاتھوں سے، لیکن در حقیقت جمع ہو رہا ہے دست قدرت سے۔ در حقیقت قرآن جمع ہو رہا ہے دست قدرت سے۔ اس لیے فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے، محمد کا ہاتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ پھر عرش والے رب نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، محبوب تیرے ہاتھ پہ کب بیعت کرتے ہیں؟ یہ تو اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ تو حضور کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ کہا، تاکہ بظاہر قرآن جمع ہو رہا ہے عثمان غنی ذی النورین کے ہاتھوں سے، لیکن در حقیقت قرآن جمع ہو رہا ہے دست قدرت سے۔ تو یہ وہ شرف ہے جو عثمان غنی کے سوا کسی کو حاصل ہوا۔ جمع قرآن اور ترتیب قرآن یہ شرف حاصل ہوا تو حضرت عثمان غنی کو رضی اللہ عنہ۔ تو دو فضیلتیں میں نے عرض کی، اور آپ کے بے شمار فضائل و مناقب میں سے چھوٹی کی دو فضیلتیں وہ میں عرض کرتا ہوں۔ ایک ایسی فضیلت ہے جس میں حضرت عثمان غنی ذی النورین کا کوئی ثانی، کوئی ہمسر نہیں ہے۔ دو فضیلتیں ایسی ہیں، دو شرف ایسے ہیں، دو بزرگیاں ایسی ہیں، جو مرتبے ایسے ہیں، دو منقبتیں ایسی ہیں جو 1.25 لاکھ صحابہ میں کسی میں نہیں پائی جاتی۔ ایک حضرت عثمان غنی کا شرم و حیا، اور ایک حضرت عثمان غنی کی سخا۔ حیا میں بھی عثمان غنی کا پورے صحابہ کے 1.25 لاکھ صحابہ میں حیا میں عثمان کا ثانی کوئی نہیں۔ کعبے کے رب کی قسم اسی طرح سخا میں بھی 1.25 لاکھ صحابہ میں عثمان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اگر آپ کے خاندان اور برادری کا کوئی بندہ اپنی 2 بیٹیاں کسی 3 بیٹیاں ایک گھر میں دے دے تو رشتہ دار بھی پوچھتے ہیں تو نے کیا دیکھا ہے ان میں؟ دونوں بیٹیوں کا رشتہ دے دیا، 3 بیٹیاں ایک گھر میں دے دی، کیا دیکھا تم نے؟ صحابہ نے بھی پوچھا تھا حضور عثمان میں ایسی کیا خوبی ہے کہ آپ نے ایک بیٹی دی وہ فوت ہوئی، دوسری دے دی، تیسری؟ آپ فرماتے ہیں کہ میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں دے دیتا۔ عثمان میں ایسی کیا خوبی ہے؟ حضور نے فرمایا من حیائے عثمان، من حیائے عثمان، فرمایا میرا عثمان شرمیلا ہے، میرا عثمان حیا والا ہے۔ اگر میں نے عثمان کو 2 بیٹیاں ایک کے فوت ہونے کے بعد دوسری بھی دے دی، 40 ہوتی عثمان کو دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے شرم و حیا میں میرے عثمان کو باقی سب سے ممتاز کر کے اونچا مرتبہ عطا فرمایا۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔
حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور گھر میں اپنے بستر پر آرام فرما تھے، لیٹے ہوئے ہیں نبی کریم علیہ السلام، تکیہ لگایا ہوا ہے، اور آپ کا تہمد مبارک جو ہے وہ پنڈلی مبارک سے ذرا اوپر ہے، بے تکلفی میں جیسے گھر میں آرام کرتا ہے آدمی۔ دروازے پہ دست تو کوئی، فرمایا دیکھو کون ہے؟ عرض کی حضور ابو بکر آئے ہیں ملنے کے لیے۔ حضور لیٹے رہے اور اسی کیفیت و حالت میں ابو بکر صدیق سے ملاقات کی۔ پھر تھوڑی دیر بعد دروازے پہ دست ہوئی، فرمایا دیکھو کون ہے؟ عرض کی حضور عمر آیا ہے ملنے کے لیے۔ فرمایا بلا لو۔ حضور اسی طرح لیٹے رہے، وہ ملاقات کر کے چلے گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ دست ہوئی، فرمایا دیکھو کون ہے ملنے کے لیے آیا ہے؟ عرض کی آقا عثمان آئے ہیں ملاقات کے لیے۔ جیسے ہی عثمان کے آنے کا سنا، میرے آقا کریم اٹھ کر بیٹھ گئے، اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیا اور تہمد مبارک کو آپ نے پنڈلی کے اوپر ڈال دیا۔ فرمایا اب بلاؤ عثمان کو۔ وہ آئے اور ملاقات کر کے چلے گئے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا کہ آقا کیا وجہ ہے؟ میرے باپ ابو بکر آئے اور عمر آئے، آپ اسی طرح بے تکلفی سے لیٹے رہے اور پنڈلی مبارک سے تہمد مبارک سرکا ہوا تھا، آپ اسی حالت میں ابو بکر سے بھی ملے، عمر سے بھی ملے۔ عثمان کے آنے پر اتنا اہتمام کہ اٹھ کر تشریف فرما بھی ہو گئے، کپڑوں کو سمیٹ بھی لیا۔ آقا یہ اہتمام ایسا کیوں فرمایا؟ میرے آقا نے جو جواب دیا نا، فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، اے عائشہ میں اس شخص سے کیوں نہ حیا کروں جس سے اللہ کے سارے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، جس سے آسمان کے سارے فرشتے حیا کرتے ہیں، میں اس سے حیا کیوں نہ کروں؟ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ، یہ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت تھی، مشہور صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور ابن عساکر نے اس روایت کو نقل کیا۔ میرے آقا نے فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، تستحیی الملائکۃ من عثمان کما تستحیی من اللہ ورسولہ۔ فرمایا دنیا والو، آسمان کے سارے فرشتے عثمان سے اس طرح حیا کرتے ہیں جس طرح اللہ اور اس کے رسول سے حیا کرتے ہیں۔ آسمان کے سارے فرشتے عثمان سے ایسے حیا کرتے ہیں جیسے اللہ اور اس کے رسول سے حیا کرتے ہیں۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ شرم و حیا تھا۔ امام حسن مجتبی 5ویں خلیفہ راشد امام حسن مجتبی کو کسی نے حضرت عثمان غنی کے شرم و حیا کے بارے میں پوچھا۔ آپ کا کوئی دوست پاس بیٹھا ہے، آپ اس کے سامنے اپنی قمیض تبدیل کر رہے ہیں، کپڑے بدل رہے ہیں، دوست بیٹھے ہیں، بچے بیٹھے ہیں، گھر والے بیٹھے، آپ ان کے سامنے کپڑے بدل رہے ہیں جی۔ لیکن امام حسن مجتبی سے پوچھا گیا کہ عثمان غنی کے شرم و حیا کی کوئی کیفیت ہمیں بتائیے۔ فرماتے اگر عثمان 7ویں کوٹھری میں ہوتے اور وہ مکفن ہوتی، وہاں کوئی موجود بھی نہ ہوتا، جب آپ اپنا لباس تبدیل فرماتے تو جسم کو ننگا نہیں ہونے دیتے۔ جب غسل فرمایا کرتے تھے تو حمام میں بھی، غسل خانے میں بھی تہمد باندھ کر آپ غسل فرمایا کرتے تھے۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ، جسم کی پردہ پوشی، ستر پوشی کا اتنا اہتمام
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ شرم و حیا کی وہ بلند ترین کیفیات تھی جو بے نیاز رب نے حضرت عثمان غنی کو عطا فرمائی تھی۔ ایک ہے حیائے عثمان اور ایک ہے سخائے عثمان۔ پورے سوالات صحابہ میں جو سخاوت کا اعلیٰ ترین درجہ عثمان کو دیا گیا وہ انہی کی شان تھی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جسے لشکر اسرت کہا جاتا ہے، تنگ دستی کا لشکر، مدینہ شریف میں قحط پڑا ہوا ہے، کھانے پینے کے لیے سامان نہیں۔ غزوہ تبوک فرمایا نکلو اللہ کے راستے میں۔ صحابہ نے کہا حضور اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار ہیں، مگر کریں کیا؟ پاؤں میں پہننے کے لیے جوتا نہیں، تن ڈھانپنے کے لیے لباس نہیں، لڑنے کے لیے تلواریں نہیں، سواری کے لیے جانور نہیں۔ ہم تو تیار ہیں نکلنے کے لیے، مگر تنگ دستی کا یہ عالم، قحط سالی، نہ کھانے کو کچھ ہے نہ پہننے کو کچھ ہے۔ میرے آقا منبر پہ تشریف لائے، صحابہ کو جمع کیا، فرمایا من یحد جیش الاسرہ فلہ الجنہ۔ فرمایا تم میں سے کون ہے میرے جان نثارو، میرے فداکارو، میرے صحابہ، تم میں کون ہے جو تنگ دستی کے لشکر اسرت کی کفالت کرے، اس کا خرچہ اٹھائے، اس کو ساز و سامان مہیا کرے؟ میں مصطفیٰ اس کے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ من یحفظ جیش الاسرہ فلہ الجنہ۔ پورے مجمع میں کھڑا ہوا تو عثمان ذی النورین کھڑا ہوا، عرض کی آقا اس پورے لشکر اسرت کا، تنگ دستی کے لشکر کا پورا خرچہ اکیلا عثمان اٹھاتا ہے، ان کا لباس، ان کی سواریاں، سامان حرب، اشیاء خرد و نوش، جتنا بھی خرچہ آئے اکیلا عثمان اٹھائے گا۔ جوتوں کے تسموں سے لے کے تلواروں تک، گھوڑوں اونٹوں تک، بما پالان، سارا ساز و سامان مہیا کرنے والا اکیلا عثمان۔ سارا خرچہ اٹھا لیا نا۔ اب حضور نے فرمایا تم میں سے، سارا خرچہ عثمان نے اٹھایا، فرمایا اٹھو، تم میں سے کون ہے جو 100 اونٹ مجھے غزوہ تبوک کے لیے دے؟ پھر بھی عثمان کھڑا ہوا، آقا 100 اونٹ میں پیش کرتا ہوں۔ پھر فرمایا کون ہے جو 100 اونٹ اور دے؟ پھر عثمان کھڑا ہوا، حضور 100 اونٹ اور دیتا ہوں۔ 3-4 مرتبہ جب 100 اونٹ، 400 اونٹ ہو گئے، حدیث شریف میں حضور فرمایا عثمان بیٹھ جاؤ، کسی اور کو بھی موقع دو۔ اللہ کی عزت کی قسم، ایک نشست میں، ایک وقت میں 7 مرتبہ حضور نے فرمایا کون ہے جو 100 اونٹ مجھے دے؟ ہر مرتبہ اکیلا عثمان کھڑا ہوا، ایک محفل میں 700 اونٹ عثمان پیش کر رہا ہوا۔ 700 اونٹ ایک نشست۔ میرے آقا اتنے خوش ہوئے، 1000 درہم سرکار کی جھولی میں ڈال دیے۔ حدیث شریف میں حضور اس طرح رولتے تھے جس سے آواز پیدا ہوتی تھی، آواز پیدا۔ حضور منبر سے اتر رہے تھے، اترتے اترتے آسمان کو دیکھ کے فرمایا اللہ آج کے بعد میرا عثمان جو مرضی کرتا پھرے، چودے تیری عزت کا واسطہ میرے عثمان سے بات پرس نہ کرنا، جو کچھ مرضی کرتا پھرے اس سے سوال نہ کرنا۔ پھر حدیث میں وہ لفظ ثبت ہیں، 3 مرتبہ حضور نے فرمایا ما در عثمان قد
فقط یا عثمان ما عمل بعد اليوم، فرمایا لوگوں آج کے بعد میرا عثمان کوئی نیک عمل نہ کرے، اللہ نے پھر بھی میرے عثمان کو جنت لکھ کر دے دی۔ پھر بھی عثمان میرا جنتی ہے۔ عثمان ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، حضور اتنا کرم، اتنی بندہ نوازی اور بندہ پروری، حضور شکرانے میں 1000 اشرفیاں اور 100 گھوڑا اور پیش کرتا ہوں۔ عثمان یہ کیا؟ حضور یہ شکرانے کے لیے، یہ شکرانے کے لیے ہے۔ یہ وہ عثمان ہے لشکر اسرت کی کفالت کرنے والا۔ اور ایک وہ موقع آیا جب پورے مدینہ منورہ میں ایک ہی کنواں تھا جس کا پانی میٹھا تھا، لیکن وہ ملکیت ہے ایک یہودی کی، اور روما، اس یہودی کا نام تھا روما، اس کنویں کا نام بیر روما۔ حضور پھر منبر پہ ہے، فرمایا تم میں سے کون ہے میرے جانثارو فداکارو جو میری امت کا پانی کا مسئلہ حل کر دے؟ انہیں پانی خریدنا پڑتا ہے، ایک ہی کنواں ہے روما یہودی کا، تم میں سے کون ہے جو بیر روما خرید کر وقف کر دے؟ میں مصطفیٰ جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ حدیث میں یہ لفظ ہیں، میرے آقا نے فرمایا من حفر بئر روما فلہ الجنہ، جو بیر روما خرید کر میری امت کے لیے وقف کرے میں مصطفیٰ اس سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ اکیلا وہ کنواں خریدا عثمان غنی رضی اللہ تعالی۔ آج اس کنویں کا نام بیر عثمان ہے، جو مسجد نبوی شریف سے کم و بیش 4 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ وادی عتیق کے کنارے پر وہ کنواں ہے جسے خرید کر عثمان غنی نے مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا۔ اسی لیے روایت میں ہے کہ حضرت عثمان نے 2 مرتبہ میرے نبی پاک سے جنت خریدی۔ عثمان ذی النورین نے 2 مرتبہ نبی پاک سے جنت خریدی۔ پوری روایت کے لفظ سنیے، اشتہا عثمان الجنہ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتين حیث حفر بئر روما وحیث جہد جیش الاسرا، ایک جب لشکر اسرت کی کفالت کی اور ایک جب بئر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ عثمان نے 2 مرتبہ نبی پاک سے جنت کو خریدا۔ مسجد نبی کے لیے جگہ خرید کر دینے والا عثمان، قرآن جمع کرنے والا عثمان، رسول اللہ کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں ہیں۔ وہ عثمان جو عشرہ مبشرہ میں ہے، جب شہادت کا وقت آتا ہے مسجد نبی کے دروازے عثمان پہ بند کر دیے گئے۔ مسجد میں نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ جمعہ پڑھ سکتا ہے، نہ مسجد میں آ سکتا ہے۔ 40 دن عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ کیا گیا، دانا پانی بند، نہ راشن اندر جا سکتا ہے نہ اندر سے آ سکتا ہے۔ پانی کا گھونٹ تک 40 دن عثمان کے گھر جانے نہیں دیا۔ ام المومنین پانی کا مشکیزہ بھیجتی ہیں عثمان کے گھر، بلوائیوں نے تیر مار کے مشکیزے کا سارا پانی گلی میں گرا دیا۔ 40 دن بھوکے پیاسے، ذی الحج کی 18 تاریخ، 17 اور 18 ذی الحج کی رات کو عثمان غنی خواب دیکھتے ہیں کہ آقا دو جہاں تشریف لائے، ابو بکر ہیں، عمر ہیں۔ فرمایا عثمان آج صبح تیری شہادت کا دن ہے۔ فرمایا روزے کی نیت کر لے، کھانا سحری کہاں سے کرنی، کھانے پینے کا انتظام ہی نہیں ہے۔ فرمایا عثمان روزہ نیت کا نام ہے، روزہ رکھ لو، آج تمہاری شہادت ہے، روزے کی نیت کر لو،
تمہاری افطاری آج محمد کی بارگاہ میں ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ شہادت کے بعد تم نے افطاری میرے پاس آ کے کر دی۔ 18 ذی الحج ہے، 40 دن کے محاصرے کے بعد قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں عثمان، بلوائی دیوار بنا کر اندر داخل ہو گئے اور حضرت عثمان غنی کو قرآن پڑھتے ہوئے شہید کر دیا۔ خون کا فوارہ چھوٹا اور قرآن کی اس آیت پر گرا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس آیت کی تلاوت کر رہے تھے عثمان۔ قیامت کے دن جب شہیدوں سے پوچھا جائے گا جب تم شہید ہوئے تو کیا کر رہے تھے، کہیں گے اللہ تیرا قرآن پڑھ رہا تھا۔ عمر شہید ہوئے مصلی پہ فجر کی نماز کے وقت، عثمان شہید ہوا قرآن پڑھتے ہوئے، حسین کربلا میں شہید ہوئے تو سجدے کے اندر شہید ہوئے۔ یہ شہادتوں کی وہ داستان ہے۔ ملت اسلامیہ کا محسن اعظم عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ عنہ، کل کا دن آپ کی شہادت کا دن تھا، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آج بیان جمعہ میں آپ کے فضائل میں سے کچھ باتیں عرض کر دوں۔ وآخر دعوانا